نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وقال عز وجل واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جو ہماری نشست یہاں پہ منعقد ہوئی تھی، اس میں جو گفتگو ہوئی، اس کے حوالے سے بعد میں بہت سے ساتھیوں کی طرف سے سوالات اس نوعیت کے آئے ہیں کہ یہ ساری احادیث سن کے تو ہمیں تو خود اپنے بارے میں بھی ایک خدشہ اور ڈر اور خوف لاحق ہو گئے ہیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ان احادیث کے مطالعے کے بعد اس کے اندر یہ ڈر یا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ میرا یہ جو عمل ہے جس پر کہ مجھے ناز ہے، کہیں یہ بھی میرے لیے ایک فریب نہ ہو، ایک دھوکہ نہ ہو، اور میرے لیے یہ ایک دجل نہ بن گیا ہو۔ تو یہ تو مطلوب ہے۔ ساتھ ہی ایک بات یہ بھی جو سمجھنے کی میں سوچتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور اصل میں جو یہ سوال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے پنہاں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے، وہ بنیادی نقص کیا ہے، وہ اصل پیتھولوجی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال بھی دجل بن کر رہ جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سا نقطہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کو بھی خود اس کے لیے فریب بنا دیتے ہیں، وہ ان میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور ان پہ ناز کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے دھوکے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ جو بات بتاتا ہے نا، وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا جو بنیادی، یعنی آپ کی پوری زندگی کا نصب العین کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، آپ جیتے کس لیے ہو۔ سب سے پہلے تو اس کو بڑی گہرائی میں اتر کے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نیکی کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے جذبہ کون سا ہے۔ یہ جو میں نے دو آیات آپ کے سامنے رکھی نا، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم عجلت کو پسند کرتے ہو۔ ذرا سوچئے یہ بات آئی کہاں پہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تمہید کیا باندھی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اسے مکمل کر لیں۔ تو جو حضور کا شوق تھا نیکی کا اور جلدی قرآن سیکھنے کا، ایک اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن وقفے سے آئے گا، ٹھہر ٹھہر کر آئے گا، بصورت تنزیل آئے گا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے جلدی آئے، اور جب آتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یہ حضور کو رہنمائی دینے کے بعد اب اسی سے ایک اگلا اصول یا قاعدہ وہ سامنے یہ رکھا کہ تم سب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم جلدی کو پسند کرتے ہو، کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مقام تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور انہیں اگر اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ آپ نے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہیں دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ ایک نقص ہے کہ تم لوگ جو ہے نا جلدی کی طرف میلان رکھتے ہو، رجحان رکھتے ہو، تو سمجھ لیجئے کہ پہلا جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اب اس تحبون العاجلہ کے لیولز ہیں جو سمجھنے چاہیے کہ دیکھیے اس دنیا کی محبت کا ایک سمبل ہے جسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔
اس کی دنیا کیا ہے؟ اس کا اقتدار ہے. دولت اس کے لیے ثانوی چیز ہے، اور جو جنسی تقاضے ہیں وہ سارے ثانوی چیزیں ہیں. اس کے لیے پہلی چیز اس کی جو بھی اس کے اندر جو ارج ہے وہ ڈومینیشن کی، اس کے لیے اس کا اقتدار ہے، اس کی تسکین اور گریٹیفیکیشن کا ذریعہ. تو اقتدار اور پوری اتھارٹی، کامل اتھارٹی کے ساتھ اقتدار. تو معلوم ہوا اس دنیا کی محبت کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ کے اندر حب جاہ ہو، دنیا حاصل کرنے کی خواہش، دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کی خواہش، دنیا کی جو ایک جسے کہتے ہیں پاور سٹرگل، اس پاور حاصل کرنے کی خواہش، یہ آپ کے اندر ہے. تو یہ دنیا ہے. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز اور ہے، یعنی یہ تو ایک لیول ہے نا جو بڑا بلند سطح آپ کو نظر آ گئی. اس سے نیچے جو دوسری سطح ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے مال کی محبت. یعنی دنیا کی محبت کا مطلب اقتدار کی محبت سے نیچے مال کی محبت. اس کی جو وہ علامت ہے وہ قارون ہے. اسی فرعون کے ساتھ اس قارون کا بھی ذکر آتا ہے. قارون کو کوئی اقتدار کے لیے فرعون سے متھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو بس یہ شوق ہے کہ میرا مال پھیلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. تو کسی کی دنیا اقتدار اور کسی کی دنیا مال. اچھا، یہ جو اقتدار والے کو اقتدار سے مزہ کیوں آتا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ متکبر تھا نا، اس کے تکبر کا مظہر کیا تھا؟ کہ میرے پاس اتھارٹی ہو، انا ربکم الاعلی. اچھا، یہ جو ہے قارون، اس کو یہ کیا سمجھتا ہے؟ بڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ مال. اس کی نظر میں ہو سکتا ہے فرعون بیوقوف آدمی ہو کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے جناب اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے، طاقت بھی صرف کرتا ہے، جان بھی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اصل شے تو مال ہے نا، میں سیانا بندہ ہوں، میں نے تو یہ اصل میں اپنا اپنا رجحان ہے. ایک آدمی کی دنیا کی محبت اقتدار ہے، دوسرے آدمی کی دنیا کی وہ سمجھتا ہے بڑا ہونے کے لیے آدمی کے پاس مال ہونا چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے. وہ اس بنیاد پر جو ہے اس کی پوری قوم کی اگر ایک مثال دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے اموال ہیں، ان میں ہم جیسے چاہیں اپنی اتھارٹی سے. یعنی جو اتھارٹی فرعون اپنے اقتدار میں عوام کے اوپر رکھنا چاہتا ہے، یہاں پہ وہ اپنے مال کی اس اتھارٹی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ تکبر کی ایک بنیاد اقتدار اور تکبر کی دوسری بنیاد مال. اور اسی سے سمجھ لیں دنیا کی محبت کی ایک بنیاد اقتدار اور دوسری بنیاد مال. اب اس مال کی پھر اور آگے جو تشریح آئی ہے، اس تشریح میں مال میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال کے اندر جو ہے نا وہ کھیتی باڑی بھی ہے، مال کے اندر گھوڑے مویشی بھی ہیں. یہ سب کے سب اموال ہیں اور ان کی محبت وہ ایک ہی جگہ پہ سب محبت جمع ہو کے آ گئی ہوئی ہے نا کہ وہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور والخیل المصومہ والحرث، یہ ساری محبتیں جو سورہ آل عمران میں جمع کی گئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اب آئیں. اچھا، اس یہ جو اقتدار ہوتا ہے، یہ جو مال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے جو نا اپنا بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے، تو اسی سے انفلوئنس بھی تو ہوتا ہے نا، اسی سے آپ ایک مؤثر شخصیت بنتے ہیں، اقتدار والا بھی مال والا بھی. اسی سے شہرت بھی ہوتی ہے، فلانا بڑے مال والا. وہ جو قارون کا ذکر آتا ہے نا، وہ جب پورے ٹھاٹ سے نکلا تو لوگوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملی ہوتی. وہ ایک تو سمبل بن گیا نا کہ یہ ہے وہ جو دولت کا مظہر اور یہ ہے وہ جس کو فالو کرنا چاہیے. تو اسی طرح اقتدار اس کو جو لوگ اس کی بنیاد پر شہرت ملتی ہے. اب یہ جو اس طرح کی شہرتیں ہیں ان میں بڑے گھٹیا گھٹیا کام بھی ہیں، لوگ کر کے شہرت حاصل کرتے ہیں. وہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آپ آج کل بھی ایسے بہت سے کریکٹر ہیں کہ جنہیں اپنی عزت بے عزتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ نام ہونا چاہیے، دنیا میں مشہوری ہونی چاہیے. تو وہ تو لوگ بہت گھٹیا کام بھی کر لیتے ہیں. میں یہ شریفانہ چیزوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں. تو اسی یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس تکبر یا اس اپنے انفلوئنس کے اظہار کے لیے ایک لفظ شہرت بھی ہے. اس حب الدنیا یا تحبون العاجلہ، اس کے لیے ایک لفظ آپ شہرت بھی استعمال کر لیں کہ لوگ اس شہرت کے حصول کے لیے کیا کچھ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ تو اسی کے درمیان کی صورتیں وہ بھی آ جائیں گی. یہ جو کھیل کود، فنکاریاں، یہ سب اسی شہرت کے حصول کے لیے. ساتھ مال بھی ضمنی طور پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آرٹسٹ ہے
اس کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا وہ اپلوز ہے، وہ اس کی جو تعریف ہوتی ہے، جو اس کو تالیاں بجتی ہیں، تو اس سے جو اس کے فن کے اندر نکھار آتا ہے، وہ نوٹ وکھا کے موڈ نہیں بنتا اس کا اتنا جتنا کہ اس کو جتنی تعریف سے اس کا موڈ بنتا ہے۔ اب اس میں یہ ساری چیز اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اس میں ایک چیز سمجھا بیچ میں لے آئیں، اور وہ ہے کہ بہت سے جو شہرت اور جو اثر اتھارٹی آپ کو نیکی کے راستے ملتی ہے نا، وہ آپ کو نہ فرعون کے راستے ملتی ہے، اقتدار کے راستے ملتی ہے، نہ دولت کے راستے ملتی ہے، جو آپ کو نیکی کے راستے ملتی ہے۔ آپ کی یہ مشہوری ہو جائے کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی یہ مشہوری ہو جائے کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ کی یہ مشہوری ہو جائے کہ آپ سے تو کرامتیں اور شعبدے جو کچھ بھی وہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کا مقام بنتا ہے وہ کس بادشاہ کو نصیب ہے؟ اس کی تو شان، یعنی یہ کبھی بھی فرعون یہ بات اس کی کہیں کوٹ نہیں ہوئی ہے، فلا تسألنی عن شیء، خبردار مجھ سے میرے کسی شے کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا۔ یہ تو وہ جو خضر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے تو پھر کسی شے کا مجھ سے سوال نہ کرنا، میں جو کہوں اس پہ تم نے چلنا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو یہاں ملے گی کہ جن کو پھر شیخ مان لیا گیا ہو، اب شیخ کے آگے سوال کرنا، اس سے یہ تو بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، آپ تو اس کے آگے کوئی، اب اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے آپ کے دل میں کہ آپ اکیلے بھی ہیں تو اس کا تصور کر کے بیٹھے ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ یعنی اس سے بڑا اقتدار اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو اتنی اتھارٹی دے دینا کسی فرد کا، یہ ناممکنات میں سے ہے، مگر یہ کہ اس میدان میں ہے۔ وہ پوپ کو جو مل جاتی ہے، پروہت کو جو مل جاتی ہے، پنڈت کو جو مل جاتی ہے، پیر صاحب کو جو مل جاتی ہے، یہ تمام پاپیوں کو جو مل جاتی ہے، وہ تو یہ اسی راستے سے ملتی ہے۔ وہ اس راستے، ادھر تو گالیاں پڑتی ہیں، اہل اقتدار کو گالیاں پڑتی ہیں، باقی لوگوں کو پڑتی رہتی ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے فنکار میچ ہار جائیں تو ان کا بھی لوگ ستیاناش پھیر دیتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، لیکن ادھر اللہ خیر رکھے، اور یہ کہ جیتے ہوئے بھی لاکھ کا، مر کے بھی 1.25 لاکھ کا، ادھر تو وہ ہمیشہ وہ تقدس کے پیرائی کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک یعنی، اور یہ تو سکھایا جاتا ہے نا کہ شیخ کے سامنے ادب، دوزانو، فلانا فلانا، اور پھر یہ کہ سوال کرنا تو انتہائی بری حرکت ہے۔ آپ ذرا اس آدمی کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اس کی سوچ کا اندازہ لگائیں، اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو سب لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، میرے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، یعنی یہ تو، اور جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہوگا رشد اور ہدایت اور وہ راستہ ہے۔ تو یہ تو جیتے جاگتے آنکھیں رکھتے ہوئے رب ماننے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ آپ نے ماننا ہے، اس پر چلنا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کے علاوہ کیا بات ہوگی؟ تو یہ ہے وہ اصل خناس جو دل میں ہے، وہ ہے اصل میں وہی حب دنیا ہے، اپنا اقتدار قائم کرنا، اپنی اتھارٹی منوانا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذر، آخرت تو پس پشت ہوتی ہے، اس کی اتنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اسی کو ایک اور انداز سے بھی دیکھیے، ایک آدمی جو ہے وہ دولت کے ذریعے سے شہرت حاصل کرتا ہے، ایک آدمی اقتدار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرتا ہے، اور ایک آدمی نیکیوں کے چرچے کے ذریعے سے شہرت حاصل کرتا ہے۔ وہ اگر ایک وہ ہے نا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، تو نیک نام اگر ہوں گے تو بہت زیادہ نام نہیں ہوگا۔ تو طالب شہرت تو دونوں ہیں، ایک بدنامی سے شہرت کما رہا ہے، دوسرا نیک نامی سے شہرت کما رہا ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے باقی ساری دنیا سے تو پوشیدہ رہے گا، باقی تو سب کا پتہ ہے، اہل اقتدار کا پتہ ہے کہ یہ کیسے خبیث لوگ ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ دولت مندوں کا پتہ ہے کہ حرام سے کمائی، یہ سب معلوم ہے، لیکن یہ جو نیک ہیں ان کا تو آپ کو نہیں پتہ نا، یہ تو آپ کے سامنے نیک ہیں۔ اب فرشتوں کے سامنے کتنا نیک آدمی ہے ابلیس، اور وہ بلم بن باورا کتنا نیک آدمی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں نے کانا من الکافرین کا ترجمہ جو کیا ہے، کچھ تو یہ ہے نا وہ ہو گیا کافر، لیکن بعض لوگوں نے ترجمہ کیا وہ تھا ہی کافر، کہ یہ نیکی کا ایک لبادہ تھا جو نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ کافر تھا، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کافر تھا، اس لیے اللہ نے اس امتحان میں ڈالا اور اس کا اندر ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا، جو اس کا گن تھا وہ نکل کے نکھر کے باہر نکل آیا، ظاہر ہو گیا۔ تو یہ در حقیقت
وہ نیکی کے ذریعے سے کاروبار، وہ اسی معنی میں شاید اقبال نے وہ بات کہی ہے نا کہ جو ہے نا وہ جو عیاری والی کہ سلطانی بھی عیاری اور کیا ہے یہ درویشی بھی عیاری، تو یہ دونوں اصل میں تو یہ سارا جو ہے وہ حاصل وہ دولت ہی کرنا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات دیکھیں کہ اس میں سے کتنا تقریباً 98% لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو پھر باقاعدہ کاروبار بنایا ہے، اس کے ذریعے سے باقاعدہ اپنے گھر آباد کیے ہیں، اپنے جو ہے نا محلات تعمیر کیے ہیں، اور وہ جو اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، اور ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ ایک بنیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نظر آتا ہے بڑا نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، حقیقت میں یہ ایک بنیا صاحب ہیں جو تشریف فرما ہیں، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ تو ایک پھر اس سے دولت بھی بنانا ہے، اور ہمارے زمانے میں آ کر صرف دولت تک بات محدود نہیں رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیر بھائی ہے نا، اس سے پھر وہ سارا ایکسچینج آف نیڈز، مطلب میں نے ٹرانسفر کروانی ہے کراچی، میرے پیر صاحب ہیں، میں نے پیر صاحب کو بتا دیا، اب جس نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ بھی پیر صاحب کا مرید ہے، میرا اس سے ڈائریکٹ کوئی ایکسیس نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کا تو مرید ہے، تو پیر صاحب نے ان کو کہہ کے میری ٹرانسفر کروا دی کراچی۔ اب وہاں پہ کراچی میں پیر صاحب کے کسی اور مرید کو کوئی جناب کسٹم میں سے کوئی چیز نکالنی تھی، انہوں نے پیر صاحب کو سعودیہ سے فون کیا کہ میں نے جناب ایک وڈی شے لانی ہے، اب کوئی بندہ آیا ہونا کہ نہیں وہ آپ ہی ٹرانسفر کرائی تھی، تو وہ مجھے فون آ جائے گا، تو میں نے اسے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے۔ تو یہ تو پھر سارا دھندا پیر صاحب کی ایکسچینج کے گرد ہی چل رہا ہوتا ہے، ادھر سے آیا فون تو ادھر ملایا، ادھر سے نکالا تو ادھر کلی ٹھوکی، اور یہ پیر صاحب کا سارا دھندا چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹوں کے جو پیر ہیں، تو یہ تو سارا دھندا ہی ہے، اس کا کام تھا انہوں نے نکال دیا، ادھر سے نکل گیا، یہ ہو گیا وہ، یہ سارا تو پھر اتنا بڑا جوڑ جڑ جاتا ہے۔ وہ نیکی تو پھر عوام کے لیے ہوتی ہے، باقی ایک سطح پہ جا کے تو وہ نیکی تو نہیں رہتی، وہ ایک وہ ان ایکسپلائمنٹ جو یا جیسے نیڈی لوگوں کا ایک ایکسچینج بن جاتا ہے، جہاں پہ وہ آ کے اپنی درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ پھر آگے وہ اسے جو جس طرح بھی اسے لے کے چلیں اور کام تکمیل تک پہنچائیں۔ تو یہ سارا دنیا کا دھندا بڑی آسانی کے ساتھ اس چکر کے اندر ہو رہا تھا۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ پھر وہ اس کو کھولے، بعض کو کھول دیتا ہے، بعض کو نہیں کھولتا ہے، اور یہ نیکی اس کے لیے دھوکہ بنی رہتی ہے۔ یہ اب میں آج آ رہا ہوں ایک اور چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کسی نیکی کا بہلاوا بھی دیتا ہے، یعنی ایک آدمی کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہدایت پر رہے، اس کے اندر اتنا خناس ہے، اللہ نہیں چاہتا یہ ہدایت پہ آئے، تو گمراہ رکھنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ ہے اس کی دنیا اتنی پھیلا دو کہ اس کو کبھی ہوش ہی نہ آئے کہ وہ حقائق کی طرف غور بھی کر سکے۔ سورہ توبہ میں 2 مقامات پہ آئے ہیں، اے نبی آپ فلا توجب کا اموالہم و اولادہم، ان کی اولاد اور ان کے مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ہم نے ان کو یہ اس لیے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں، اور ایک اور وجہ سے بھی دیے ہیں کہ ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ مصروفیات ہی اتنی ہے، دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ اب ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ سوچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں یہ دعا کی کہ اللہ ان کو جو ہے نا اب ایمان کی توفیق نہیں دینا، اور ان کے جو مال ہیں اور جو ان کو تو نے اس لیے دیے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کریں، تو اب جو ہے ان کو آپ نے ایمان کی توفیق نہیں دینی۔ اب ایک آدمی کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دینی تو کیسے اس کو روک کے رکھے گا؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو مال اتنے پھیلا دو، اقتدار اتنا پھیلا دو، وہ اسی میں لگا رہے، اسے فرصت نہ ملے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کسی چھوٹی نیکی کو اسے بڑا بنا کے دکھا دو، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا، اس کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اس حرام کی اسے فکر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال میں صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ اس حرام کی اسے فکر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی اسے پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں جو ہے ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہوں، اور اس میں شامل کر لیجئے اس لیے کہ میں تبلیغ دین کرتا ہوں،
اس میں شامل کر لیجئے، اس لیے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا، میں اقامت دین کی جد و جہد کرتا ہوں۔ تو یہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ نیکی کے کام کرنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ پھر کیا ہو گیا؟ اس کو یعنی اس کو دجل میں مبتلا کرنا، غرور میں مبتلا کرنا، دھوکے میں مبتلا کرنا ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن مجید نے اسے جس طرح اجاگر کیا ہے، نمایاں کیا ہے، سامنے لایا ہے، وہ کئی آیات ہیں، لیکن میں خاص طور پہ آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس سے سمجھ لیجئے بات، بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو محبت ہے دنیا کی محبت، یہ 8 چیزوں میں ظاہر ہوگی۔ آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، یہ 8 ہوگی۔ اس کے مقابلے میں محبتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی رسول کی، جہاد کی۔ جس نے ان 3 محبتوں پر ان 8 میں سے کسی ایک محبت کو ترجیح دی، اس کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق ہیں، ان فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو ہدایت نہیں دے گا، تو اب ان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وہ اسی طرح کسی چھوٹی نیکی کو سمجھ کے اس میں لگے رہتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں، یہ تسبیح مجھے پار کر دے گی، یہ جہاد مجھے پار کر دے گا، یہ میرے تہجد مجھے پار کر دیں گے۔ تو یہ جب آدمی یکرخا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ دھوکے میں آ گیا ہے، یہ استدراج کا شکار ہو گیا ہے۔ اب ایسے آدمی سے اگر کبھی کوئی کرامت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ اس آدمی کو اللہ کی طرف سے یعنی دھوکے میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ اس پہ مہربان ہو گیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت کر رہا ہے اور اللہ کا بڑا پسندیدہ ہو گیا ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کے مغالطے میں مبتلا ہو جائے کہ میری تو بڑی شان ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے وہ سارے جرائم کی سزا کے طور پر بھلا کر رکھنے کے لیے وہ تھی۔ یہ 2 مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کہ جسے استدراج کہتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم درجہ بدرجہ ان کو چڑھا کر لے جائیں گے، یعنی دوزخ میں لے کے جائیں گے، اس رستے سے جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم نیکی کے رستے پہ چل رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حق کے رستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم انہیں لے کے جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلم۔ اور میری جو سمجھ کام کرتی ہے اس کے اعتبار سے، وہ جو آتے ہیں نا کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہ اصل میں یہی بات ہے، وہ نیکیاں بھی کسی نیک جذبے سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ نیکیاں بھی کوئی اچھے خلوص اور اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، اس کی اصل جو ہے اس کا نقصان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جیسے دنیا میں دولت ہے، جیسے دنیا میں اقتدار ہے، اسی طرح نیکیوں کے ذریعے سے بھی وہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ کو اقتدار سے ملتا ہے، جو آپ کو ملتا ہے دولت سے ملتا ہے، وہی سب کچھ آپ کو نیکی کے راستے بھی مل جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی طالب دنیا ہو اور نیکی کا بیروپ ہو اس کا، وہ بے شک خود بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہے، تو ظاہر ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خلوص و اخلاص تو نہیں ہے نا، وہ پہلا جو قدم ہے وہ ایمان والا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ جو اس میں بحث آتی ہے کہ تینوں ایمانیات کا نیکی کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے، تو گویا وہاں پہ وہ بات کھل کے آ جاتی ہے۔ اس کا اصل جذبہ محرکہ نہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ آخرت کا اجر ہوتا ہے، نہ اس کے لیے رسالت کوئی پیمانہ ہوتا ہے کہ جس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک گمراہ شخص ہے، یہ بے شک نیکی کے راستے پر چلنے والا شخص ہو، یہ وہ درست آدمی نہیں ہے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا، اب وہ جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ خلوص اور اخلاص نہیں ہوگا، اس کی کوئی ہوس نفس ہی ہوگی۔ اب یہ جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی نا، اسی اقتدار میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کا حلقہ اثر کتنا ہے۔ مطلب پہلے مصر ایک ملک ہے نا جس کے اوپر فرعون حکمران ہے، پھر بعد میں جب ذرائع نقل و حمل زیادہ ہو گئے تو اب کسی فرعون کے لیے اپنے ملک میں رکنا مشکل ہو گیا، وہ پھر اب دنیا فتح کرنے کے لیے اسکندر اعظم صاحب چل پڑے، یونان سے دنیا فتح کرتے ہوئے فساد مچاتے ہوئے چل پڑے، ان کا وہ جو جذبہ علو ہے اس نے فساد کی صورت اختیار کر لی۔ تلک الدار الاخرۃ
نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اب اسی میں وہ لوگ کہ جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرے مرید زیادہ ہو جائیں، میرا حلقہ اثر بڑھ جائے، وہ جیسے تیسے بھی ہوں لیکن یہ کہ میرے ماننے والے ہوں۔ اب اس معاملے میں قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے؟ جیسے ہے نا دولت حلال سے کماؤ، جیسے اقتدار کو اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو حدود ہے ان کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو، ایسے ہی اس نیکی کو، اس کا جو ہے دنیا میں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اصول دیے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرائط رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو روک کر رکھو، یہ صبر کا لفظ ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ A man is known by the company he keeps۔ آپ کے دوست کون ہیں؟ تو آپ کے دوست صرف وہ لوگ ہونے چاہیے جو رب والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر طرح کا حرام خور جو ہے نا وہ آپ کی مجلس کا حصہ بن گیا اس لیے کہ چندے موٹے موٹے دیتے ہیں، اور نہیں چندہ نہیں کہتے، وہ چندہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو مجاہدین کو ملتا ہے چندہ، تو ادھر ہوتی ہیں فتوحات، پتہ ہے؟ نہیں پتہ، ادھر فتوحات ملتی ہیں، یعنی مال غنیمت آتا ہے نا، تو یہ وہ ہے، وہ کبھی آپ لوگ میرا خیال ہے بالکل ہی کوئی علاقہ ہی نہیں رکھا آپ نے کبھی، بالکل ہی فارغ۔ تو مطلب وہ فتوحات کا سلسلہ جتنا دراز ہوتا چلا جائے تو اتنا دل مطمئن رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک دنیا دار آدمی کے جیب میں پیسے ہوں تو اس کا دل مطمئن ہے، اور جیب خالی ہو جائے تو ہواؤں میں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں کیا نہ کروں، تو ایسی کیفیت ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا ہلکا دائرہ بڑھے گا آپ کے اس کا، تو اتنا ہی آپ کے جو ہے نا فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف کوالٹی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے، اور ان کی شرط کیا ہے؟ نہ ان کی دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہاں ہے، وہ صرف نہ ان کا انفلوئنس ہے، نہ ان کا سٹیٹس ہے، وہ اگر کوئی شے ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے یہ کہ وہ اپنے رب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ دوسروں کو نصیحتیں کرنا کہ جی اللہ سے تعلق بناؤ، یہ کرو وہ کرو، تعلق مع اللہ پہ لیکچر دینے ایک علیحدہ بات ہے، اپنی دوستی صرف ان تک محدود کر دینا جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ڈیمانڈ تو یہ ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کا تزکیہ ہو جائے تو تزکیے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دوستی لیمیٹڈ ہو جائے، اور باقی اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ کہاں تک ہو جائے، تو اگر آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کے ماں باپ بھی، آپ کی بیوی بچے بھی اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کو ان سے دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ کہانی ختم، بہت سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، جو اللہ سے تعلق رکھیں وہی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، باقی کسی سے آپ کا قلبی تعلق نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق نہیں ہو سکتا، بے شک آپ کے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اب یہ ایک معیار ہے جس پر آدمی اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لے کہ بھائی میں ادھر کدھر، میرا لالچ کہاں کھڑا ہے۔ میں اگر اپنا جتھا بڑھانا چاہتا ہوں، اپنی جو بھی جماعت ہے، تنظیم ہے، جو بلا ہے، اس کو اگر میں چاہتا ہوں جناب ہر رتب و یابس اس میں جمع رہے، اچھا برا سب چلتے رہیں کیونکہ تعداد بڑی نظر آئے، تو یہ بہرحال تزکیے کا مسئلہ ریئلی ہے، پھر واقعی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تزکیہ، اور اصل تو مطلوب تزکیہ یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے جویا ہوں، مشہوری نہ چاہتے ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو ان سے آگے لے کے ہی نہ جاؤ، کسی اور کی خواہش ہی نہ کرو۔ کوئی بڑا انفلوئنشل آدمی ہے، آپ اس سے تعلق بنانے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے نا، لوگ تو باقاعدہ یہ ایک فن ہے، اور اس پہ لوگوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں کہ بھئی دوست کیسے بڑھائیں، انفلوئنس کیسے کریں، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے تو اس کے بالکل الٹ کے جو ہے وہ کہانی سنائی ہے۔ وہ میرا ایک کزن ہی تھا، وہ تھوڑا میرے ساتھ بیٹھتا رہا، کچھ اسے چیزوں کی سمجھ تھی، تو اس نے وہ کتاب پڑھی نا ڈیل کارنیگی کی، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، تو مجھے لا کے کہتے ہیں یہ تو پکی منافقت پر مبنی کتاب ہے۔ تو سچی بات ہے، اس میں سوائے نفاق کے اور کیا سکھایا گیا ہے؟ تو قرآن مجید تو اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ نے بس اپنا تعلق ان سے رکھنا ہے جو یہ اس سے آگے آپ کی نظریں ہی نہ جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ دنیا کی زینت کی تلاش میں، یعنی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو ظاہر ہے جو دنیا میں انفلوئنس رکھتے ہیں ان سے دوستی کرو گے، تو اس کے لیے ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. اور ایک اس کا انداز یہ بھی ہے کہ جیسے سوال نہیں کیا جاتا ہے، اچھا آپ کی نظریں وہاں تک جا رہی ہیں، آپ کو بھی دنیا کی زینت جو ہے وہ پسند ہے اور اس کا ارادہ ہے، آپ اس کے مرید ہیں، ترید و زینت الحیات الدنیا. تو یہ سوالیہ انداز بھی ہو، یعنی اس کے شروع میں ایک کوسچن مارک جو ہے وہ ترید ہو یا حل ترید ہو، یہ گویا اس کے شروع میں موجود ہے. تو گویا یہ کتنا اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں سختی ہے کہ وہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اس سے آپ کو وہ پورا واقعہ آپ ذہن میں لے کے آ جائیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے دوستی کس سے کرنی ہے، آپ نے دشمنی کس سے کرنی ہے، آپ نے قرب کس کو دینا ہے، آپ نے ساتھ کس کو بٹھانا ہے، آپ نے کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور کن سے کٹنا ہے. یہ ہے وہ بنیاد جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور اگر یہاں فیلیور ہو گیا تو پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر ٹھیک ہے، پھر جہاد بھی کریں تو بھی ہدایت نہیں ہے، پھر جو مرضی کریں. اچھا اب وہ حدیث ادھر لے آئے نا جس میں وہ 3 آدمیوں کا ذکر ہے، ایک عالم ہے جس نے نیکی پھیلائی ہوگی، تب مبلغ، مدرس یا جو بھی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ہے سخی جس نے خوب صدقہ خیرات کیا ہوگا، ایک مجاہد ہے جو شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں مارا گیا. یعنی وہ تو باتیں چلیں ہم نے رد کر دی نا جی، ان میں سے کوئی بھی مسنون عمل نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو سارے مسنون عمل ہیں نا، یہ تو شریعت کے کام ہیں سارے. لیکن ان تینوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے سخاوت کیا اور یہ کیا، تم نے یہ سب دنیا کے لیے کیا تھا اور آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. فرشتوں کو کہیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے انہیں دوزخ میں ڈال دو. یعنی یہ شہید، عالم، سخی، ان کا یہ حشر ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی شہرت کی طلب تھی، وہ تمہیں چاہیے تھی، تم اس میں اپنے آپ کو لگا رہے تھے اور کھپا رہے تھے. اچھا اب اس میں ایک پہلی بات تو یہ آ گئی، یعنی آپ اسے کہیں اخلاص نیت کہہ لیں، اسے آپ وہ جو ہے خلوص کہہ لیں، یا جو کہہ لیں کہ جی ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، تو اس کا تو یہ تقاضا ہمارے سامنے آ گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو جیسے عمل کے معاملے میں ابھی بات سامنے آئی نا، عمل ایک بہت مشکل عمل. ابھی وہ آپ چلے جائیں نا مری، تو شاید اللہ کی راہ میں جان دینے سے مشکل کام محسوس ہو جائے وہاں پہ جا کے تو وضو کرنا، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے جان تو ایک ہی دفعہ ایک گولی سے جائے گی جناب، یا امریکہ بم گرائے گا تو بندہ مر گیا. یہ تو ایک آپ نے ہاتھ دھوئے تو علیحدہ درد ہوا، آپ نے جب منہ دھویا تو علیحدہ درد ہوا، اور سارا کچھ دھو دا کے فارغ ہوئے تو اس کے بعد علیحدہ کپ کپی تاری ہوئی، اور اگلی نماز میں آپ نے پھر یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو وہ تو ہمارا ایک بندہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یار اگر، بلکہ 2 باتیں سنا دوں آپ کو، دونوں دلچسپ ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ یہاں آ جاتے نا تو وہ تیمم فرض کر جاتے. اور دوسرے صاحب نے، وہ تو خیر میرے والد صاحب کو انہوں نے کہیں نماز کی کہی انہیں، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خدا کی قسم یہ وضو نہ ہو تو 50 نمازیں پڑھوں. تو یہ مطلب شہر کا بندہ اس بات کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا، یہ تو اسے پتہ ہے کہ جس نے سردی میں وضو کیا. تو اب ایک جگہ کا عمل یہ ہے وہ بہت بھاری عمل ہوگا، کسی جگہ کا کوئی اور عمل ہے جو بہت زیادہ بھاری عمل ہوگا. تو اب کون سا عمل اہم ہے، کون سا بعد میں ہے، کون سا پہلے ہے، ترجیح پہ کون ہوگا، یہ اصل میں جسے آپ حکمت کہتے ہیں نا، اس حکمت کا یہ تفقہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین. ہم نے تو فقہ تو صرف وہ ناپ تول کو ہی بنا لیا نا. اصل جو تفقہ ہے دین کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ترجیحات معلوم ہو جائیں، پہلا کرنے کا کام کیا ہے، بعد کرنے کا کام کیا ہے. تو خیر بہت لمبی ترجیحات میں ہم نہیں پڑھتے، میں آپ کو موٹی ترجیح بتاتا ہوں. پہلی ترجیح ایک انسان کی، بندہ مومن کی، وہ یہ ہے کہ جو فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں نا میں وہ فرائض پورے کروں، اور جو حرام اور مکروہ چیزیں ان سے میں بچ جاؤں. اگر میرا کوئی فرض ترک ہو رہا ہے یا میں کسی حرام میں ملوث ہوں، اس کے بعد میرے نوافل جتنے مرضی ہوں یہ دھوکہ ہے. نوافل کا نمبر ان فرائض کے بعد آئے گا. آپ ان فرائض کے اوپر عامل ہوں، ساتھ آپ کے نفل بھی ہوں،
یہ ان فرائض کی کمیوں کا ازالہ ہے نا نفل. فرائض کی عدم ادائیگی کا ازالہ نفل نہیں ہے. آپ نے 4 فرض پڑھ لیے ظہر کے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے، تو ان فرضوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، پڑھنے میں کوئی ذہن ادھر ادھر چلا گیا، ہم توقع رکھیں گے، امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ازالہ جو ہے ان نفلوں سے کر کے وہ فرض ہمارے قبول ہو جائیں گے. لیکن میں وہ 4 فرض ہی نہ پڑھوں اور اس کی جگہ پہ 100 نفل پڑھ لوں، 100 رکعت نفل ظہر کی پڑھ لوں، وہ میرا فرض کا گناہ اتر سکتا ہے ان 100 نفلوں سے؟ اب اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں، جن کو علماء و فقہاء نے کہا یہ فرائض میں شامل ہیں، پردہ کرنا بھی فرض ہے بھائی، اور احرام میں سود بھی حرام ہے. اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہم پردے کہیں مشکل ہے، کیا کریں، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، وہ اسی طرح جو ہے نا بے پردگی ہو، شرعی پردہ نہ ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ محرم غیر محرم کی تمیز ہی نہ ہو، ہر بندہ منہ اٹھایا گھر آ گیا، بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، ساری بات. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے ہم تہجد پڑھتے ہوں. مجھے بتائیں نا وہ فرض اور یہ تہجد یہ برابر ہو سکتا ہے؟ اور گھوڑے کو تو ہم رزق حلال کھلاتے ہو، یعنی گھوڑے کے مسئلے میں تو ہم اتنا حساس ہوں رزق حلال کھانے میں کہ گھوڑا ہمارا دانہ بھی بڑا حلال قسم کا کھاتا ہو، کوئی پرانا سرانا، کوئی ردی، کوئی جو ہے خبیث قسم کا دانہ بھی ہم اسے نہ کھلاتے ہوں، لیکن خود نوکری بینک میں کرتے ہوں. اور اس کے علاوہ پھر جتنے مرضی وظائف کر لیں، پھر جتنے مرضی ادوار کر لیں، پھر جتنے مرضی نفل پڑھ لیں، وہ موٹی بات میں ہی پیچھے رہ گئے نا. تو پہلی شے ہے فرض، سارے فرض آپ کے ادا ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ نفلوں کی طرف آتے ہیں، تو وہ نفل تو پھر فنیشنگ ٹچیز ہے نا. پھر وہ تو کیا، وہ تو اگر فرض ادا کرنے کے بعد وہ ہیں تو وہ تو جیسے آپ نے گھر بنایا، پھر اسے ٹائلیں لگائیں، پھر اسے رنگ کیا، پھر اسے ڈیکوریٹ کیا، پھر اس کی انٹرنل ڈیکوریشن کی، وہ جتنا کرتے چلے جائیں وہ تو خوبصورت ہے. لیکن آپ نے پلر ہی نہیں کھڑا کیا اور ٹائلیں آپ نے لا کے نہ ویسے ہی لگا دیں، تو وہ تو زلزلہ تو کیا ایک معمولی سی ہوا کے جھکڑ سے بھی گر جائے گا. یہ سراب ہے، یہ ریت کا محل ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے. تو پہلی شے فرائض ہیں اور اس کے بعد نوافل کا معاملہ ہے. اب جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ تو میں نے ویسے مثال دے کے ایک بات سمجھائی. جو ہماری سمجھ میں قرآن مجید کے مطالعے سے فرائض کا تصور آیا، وہ اس کی وہ جو 3 سطحیں ہیں دینی فرائض کا جامع تصور. اس میں پہلی سطح کیا ہے؟ یہ جتنے فرائض میں نے آپ کو بتایا یہ پہلی سطح کے فرائض ہیں. یہ جو سود سے بچنا ہے اور یہ جو آپ نے پردہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سب کا سب انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننے کے تقاضے. بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، یہ تو عبادت کے تقاضے ہیں. اس سے آگے اس امت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے تبلیغ کے تقاضے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ شہادت علی الناس کا تقاضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں جو گمراہی ہے اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اب یہ گمراہی ساری پھیل رہی ہو، عام ہو، اور بندہ مومن بیٹھا ہوا تہجد پڑھ رہا ہو، اپنی انفرادی باتوں میں لگا ہوا ہو، تو ایک فرض چھوڑ کر نفل کی طرف آنا ہے نا، اور ایک بڑا فرض چھوڑ کر آنا ہے. اب یہاں بھی وہ حدیث ذہن میں لے آئیے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا فلانی فلانی بستی کو اس کے رہنے والوں کے اوپر پلٹ دو، تو کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ وہاں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے. وہ جو میں نے نیکی بتائی اس نیکی میں پورا، لیکن اس جو فرض تھا تبلیغ کا، اس کے بارے میں اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بستی کو اس پر بعد میں باقیوں پر پلٹو، اس لیے کہ میری غیرت میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. میرے حکم ٹوٹ رہے تھے، گمراہی پھیل رہی تھی، شیطان اپنا جو ہے ناچ رہا تھا، اور یہ صرف اپنی انفرادی عبادت میں لگا رہا ہے، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اتنی بالکل تصور سارا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑ کر اگر نوافل کی طرف جائیں گے تو وہ سارے نوافل آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے. اور یہ جو ایک بڑا فریضہ ہے تبلیغ کا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کا، ان کو قائل کرنے کا،
اور ان کی برائیوں پر ان کو متنبع کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بغیر تو گویا اس جو بھی اللہ کی ولایت یا اللہ کی دوستی یا اللہ کا تعلق ہے یا قرب ہے وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا دوست ہو اور اللہ کا حکم ٹوٹے اور اسے افسوس نہ ہو، وہ اس کے لیے کچھ کرے نہ، اس کے اندر کڑن نہ ہو اور وہ آگے بڑھ کر اس پر بات نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30 سے 36 یہی بتاتی ہے نا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، وہ ڈٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، انہوں نے دعوت دی اللہ کی طرف، اور پھر جو بھی مشکلیں تھیں مصیبتیں تھیں ان کو برداشت کیا، ادفع باللتی ہی احسن، اس کو بہترین طور پر دفع کیا اپنا، یعنی سارے مصائب جھیلے، دکھ برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کی خاطر اٹھائیں، تو یہ سب وہ حق کہنے کے نتیجے میں۔ اور یہ جو ہماری امت ہے اس کے اوپر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ختم نبوت آپ پر آ کے ہو گئی ہے تو وہ اضافی ذمہ داری آ گئی ہے کار رسالت نبھانے کی۔ وہ تو ایمان کی سطح کی بات تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی نا، اللہ سے دوستی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو آپ کے پاس پیغام آیا ہے اس کی ایک کڑی ہے امت۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جیسے رسول تمہارے اوپر گواہ بنے ایسے تم نے لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے۔ یہ اتنی اہم ذمہ داری، اس کی پرواہ نہ ہو اور اس سے باہر و باہر آپ جنت میں چلے جا رہے ہوں تو یہ تو بہرحال ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ کی نجات ہی نہیں ہے۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو دعائیں کرو گے اللہ سنے گا ہی نہیں۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، بڑے غیر معمولی انداز میں مسجد چلے گئے تو میں بھی سننے چلی گئی کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ دیوار جو مسجد کی تھی اس کے ساتھ کان لگا کے میں نے سنا تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی صحابہ کو کہا لوگو مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کرو کہ پھر تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں، پکارو میں جواب ہی نہ دوں، وَتَسْأَلُونِي، اور تم مجھ سے سوال کرو، فَلَا أُوتِيَكُمْ، میں عطا ہی نہ کروں، وَتَسْتَنْصُرُونِي، اور تم مجھ سے مدد مانگو، فَلَا أَنْصُرَكُمْ، میں مدد ہی نہ کروں۔ تو یہاں تو معاملہ اس سے آگے کا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس سے اگلا فرض اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس لیے کہ وہ شہادت تو جو جسے کہتے ہیں شہادت علی الناس، اس کی تکمیل ہوگی تب جب عملاً اس کو دنیا کو قائم کر کے دکھا دیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا نظام، کر کے دکھائیں، دین قائم کر کے دکھائیں، اور دین قائم کرنے کے لیے جان کی بازی کھیلیں۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک طرف حزب اللہ ہوگی جو دین کو قائم کرنے کے راستے کی رکاوٹ بنے گی، دوسری طرف حزب الشیطان ہوگی، حزب اللہ ہوگی جو دین قائم کرنا چاہے گی، اور حزب الشیطان ہوگی جو اسے روکنا چاہے گی۔ یہ کشاکش اور کشمکش، یہ جو سورہ مجادلہ میں آیا ہے کہ ایک حزب اللہ ہے ایک حزب الشیطان ہے، اور یہ جو سارے محبتوں کے رشتے ہیں یہ اسی سے پتہ چلیں گے نا کہ جو اگر حزب الشیطان میں ہے وہ بے شک بھائی ہو، باپ ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ حزب اللہ جو ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھی بنو، اس کے دوست بنو، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہی پہ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ کہہ رہے تھے اپنی قوم کو کہ قتال کرنے چلتے ہیں، قوم نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہوئے، ٹیڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ ان میں بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے، بڑے تہجد گزار بھی ہوں گے، بڑی نیکیاں کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ کج ہو گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسی فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہی بات آئی تھی وہ آیت نمبر 24 میں بھی، وہ 8 محبتیں 3 محبتیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آخری جملہ یہ تھا جو جنگ سے مڑ گئے، جنہوں نے قتال نہیں کیا، اس سے انکار کر دیا، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ جو 3 فرائض ہیں نا، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، اظہار الدین الحق علی الدین کلہ، ان تینوں کے لیے ایک ہی جامع عنوان ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ان کو کرنے کا پہلی سطح پہ جو جہاد ہے وہ جہاد مع النفس ہے، دوسری سطح کا جو جہاد ہے وہ باطل معاشرے کے خلاف، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور تیسری سطح پہ جہاد آ کے قتال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔
لیکن تینوں کے لیے ایک ہی عنوان ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شے تو وہ ہو گئی نا ایمان، جو ہم نے پہلے جس کا ذکر کیا ہے، اور دوسری شے کیا ہے پوری زندگی کے لیے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان اور جہاد یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر، ہم کہتے ہیں تعلق مع اللہ، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ دو کام ہیں۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کر دیں گے، اور پھر یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہو، آپ کو موقع ملے، آپ پھر اس کے بعد جو ہے نوافل بھی ادا کریں، آپ نفل بھی پڑھیں، وہ تو پھر آپ کو تو اور بھی درجے آپ کے بلند ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ پہلا جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ یہ۔ اب ایک شخص ہے، وہ بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک ہے، ہر وقت جو ہے نا وہ پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی معصیت نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ جب اللہ کی خاطر جنگ کرنے کا موقع آئے تو وہاں سے جو ہے وہ کان دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، وہ اس کے سارے تہجد اور وغیرہ ضائع ہو چلے جائیں گے یا نہیں چلے جائیں گے؟ تو یہ چیز سمجھیے کہ اس معاملے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے اولیت کس کو ہے، ترجیح کس کی ہے، پہلے کیا ہے، بعد کیا ہے۔ جب بھی اللہ کے قرب کا ذکر آئے گا ہمارے معاشرے میں پہلے ذہن جائے گا تہجد کی طرف، نفلوں کی طرف، ذکروں کی طرف، اورات کی طرف، وردوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جائے گا۔ جبکہ مطلوب کیا ہے، قرآن مجید کیا تعلیم دیتا ہے؟ آپ پہلے فرض پورے کرو، اپنے فرض ادا کرنے کے بعد آپ نفلوں کی طرف بھی آؤ۔ لیکن یہاں لوگ فرضوں کے تارک ہو کے نفلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دھوکے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ نفل ان کے لیے فریب ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے جنت ملے گی، اور فوفاہ حسابہ، جب اللہ کے پاس پہنچے گا وہ پورا حساب لے گا، وہ ادھورا حساب نہیں لیتا۔ اور یہ جو بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو بڑے بڑے عمل ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ کیوں اڑا کے رکھ دیں گے؟ اسی طرح یہاں پہ سورہ نور میں آیا وہ سراب ثابت ہوں گے۔ اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے پیاسا خیال کرتا ہے پانی سراب کو، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ اس کے پاس جاتا ہے، پانی کے پاس سراب ہوتا ہے، وہ لم یجدہ شیئا، اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت کی بجائے غیر اللہ کی محبت ہو، یہ قانونی کافروں کی بات نہیں ہے۔ قانونی کافروں کا ذکر اس سے آگے آ رہا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کے دل پہ تو اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، تین کیٹیگریز ہیں جن کو قرآن مخاطب کرتا ہے، ایک پکے مومن، ایک پکے کافر، ایک منافق۔ شروع ہی تین گروہوں سے کیا ہے، پہلے دو رکوع میں تین گروہ آ گئے۔ تو جب بھی اس طرح کی آیا، دیکھیں یہ تین مثالیں، تین مختلف مثالیں، سورہ بقرہ میں بھی آپ کو تین گروہ ذکر آ گئے، یہاں پہ بھی ایک مثال پہلی آ گئی، اللہ نور السماوات والارض، دوسری مثال آئی والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور تیسری او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج۔ تو یہ اصل میں یہ جو دوسرے کافر، درمیان والے کافر ہیں، یہ وہ یعنی انکار کرنے والے کافر نہیں ہیں، یہ وہ ماننے کے بعد تقاضے پورے نہ کرنے والے کافر ہیں۔ یہی وہ جو ہیں، یہ سورہ بقرہ کے جو دوسرے رکوع ہے اس میں بھی جو دو مثالیں ہیں وہ بھی دیکھیں، ایک وہ جو پہلی مثال ہے وہ پکے کافروں کی ہے، وہ کمثل الذی استوقد نارا، یہ پکے کافروں والی مثال ہے۔ اگلی جو مثال ہے، اچھا یہ پکے کافر وہ ہیں جن کی اللہ نے اندھیاروں میں چھوڑ دیا ہے، وہ اب جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگلی مثال جو ہے او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ان کے بارے میں کیا کہا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ابھی لے نہیں گیا ان کی، ابھی انہیں مور نہیں ہوئی ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کی بھی لے جائے، یہ وہ منافق ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے کہ اگر جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہینگنگ ان دا بیلنس، اور اگلی مثال وہ ہے او کصیب من، جو جیسے وہاں پہ ظلمات آیا ہے نا، وہاں پہ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو یہاں پہ آیا ہے کہ جیسے سمندر کے اندھیرے ہوں اور ظلمات کے اوپر ظلمات ہوں اور ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا ہو،
اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من، وہ تو بالکل اندھیرے میں ہے، لیکن ان کے ہاں کچھ روشنی ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ مکمل اندھیرے میں نہیں ہے، تھوڑی بہت روشنی ہے، نیکی کا تصور موجود ہے، لیکن یہ کہ پرورٹیڈ ہے، لیکن یہ کہ مسخ شدہ ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ نفل آپ کے ڈھیروں کے حساب سے ہیں، لیکن آپ اگر فرضوں کے تارک ہیں، وہ سارے اڑا دیے جائیں گے، قدمنا الی ما عملوا من عمل، وہ سراب ثابت ہوں گے، ان کی کوئی آخرت میں وزن نہیں نکلے گا، اس لیے کہ آپ کے فرائض پیچھے جو ہے وہ رہ گئے ہوئے ہیں۔ اب 3 مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں اس سے بالکل الٹی ترتیب بیان ہوئی ہے۔ وہ الٹی ترتیب کیا ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی باریکی میں نہیں پڑھتے، لیکن موٹے کبائر، اکبر الکبائر جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ تزکیہ بھی کرتا ہے، اللہ انہیں پاک بھی کرتا ہے، اللہ انہیں صاف بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ جس شے کو ہم تزکیہ کہیں گے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا وہ پورا فرائض دینی کا جامع تصور نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو آپ اس عمل تزکیہ میں شامل ہیں، یہ آپ کے باطن کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سارا پروگرام ہی باطن کو صاف کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ترتیب الٹ گئی ہے، کہیں گڑبڑ ہے، پھر دھوکے میں، پھر وہ آپ دھوکہ کھائیں گے، جیسے بلعم بن بعورہ نے کھایا، جیسے ابلیس نے کھایا، پھر کہیں نہ کہیں پہنچ کے آخر گریں گے۔ وہ جو سانپ اور سیڑھی والا کھیل ہوتا ہے نا، چڑھتے چڑھتے کرامتیں، مطلب سیڑھی پہ چڑھ گئے کرامت ہے نا، گئے اوپر، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد آخر میں سانپ کے منہ سے سیدھے جا کے نیچے سے نکلیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں، یعنی یہ فریب میں آ گئے۔ اب اس میں آپ کے عجیب عجیب تماشے دیکھیں دنیا میں، یعنی وہ لوگ، اب پتہ نہیں، وہ تو علم کے اعتبار سے بھی دھوکے میں ہیں، کہ ایک بڑی لمبی بحث ایک دفعہ ایک صاحب نے کی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مغالطے کا شکار ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جی بتائیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد بھی دین کا حکم ہے، تزکیہ بھی دین کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، جہاد ایک علیحدہ حقیقت ہے، تزکیہ ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جہاد کرے اس کا تزکیہ نہ ہو تو وہ نجات نہیں پائے گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں پائے گا۔ میں نے کہا دوسرا آدمی اگر تزکیہ اس کا ہو گیا ہو اور وہ جہاد نہ کرے تو نجات پا جائے گا؟ اب خاموش ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر اجزاء میں دیکھتے ہیں، ان کی سوچ کبھی کلیاتی ہوتی نہیں، وہ استقراء کر ہی نہیں سکتے۔ آپ قرآن مجید کو ایک پھٹی ہوئی کتاب سمجھیں اور چیزوں کو علیحدہ علیحدہ، جہاد ایک علیحدہ شے ہے اور یہ کہ تزکیہ ایک علیحدہ شے ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسے ایک حکیمانہ کلام سمجھتے ہیں تو پھر ان چیزوں میں آپ کو جوڑنا ہوگا، پھر معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی نجات تزکیے کے بغیر نہیں ہے اور نجات جہاد کے بغیر نہیں ہے، تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوں۔ اس لیے کہ صاف قرآن مجید نے کہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں پہ ایمان اور جہاد۔ دوسری جگہ جب قرآن کہتا ہے کہ نجات ہے تزکیے سے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان اور جہاد۔ اس لیے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور کوئی کلیئر ہو یا نہ ہو تو اس کا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ تزکیے کا مطلب ہے ایمان اور جہاد، اور یہ اگر ہو تو آپ سلوک محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام پہ چل پڑیں۔ اور اس میں آپ کو اطمینان کی آخری بات جو بتا سکتا ہوں نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے جو ہمارے ہم مروج 4 سلاسل ہیں، چاروں سے انہوں نے سلوک کی منزلیں طے کر کے وہ جو بھی مطلب بیعت وہ کیا ہوتی ہے خلعت خلافت حاصل کی ہے، یعنی چاروں میں۔ اس کے بعد جب انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ اس کی طرف آپ آئے ہیں تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آؤ ہم اب آپ کی سلوک محمدی میں بیعت لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ 4 سلسلے کوئی اور ہیں، سلوک محمدی کوئی اور ہے۔
اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ ہے، قرآنی سلوک یہ ہے، اللہ کا دیا ہوا طریقہ یہ ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے اپنے مجبوریوں، جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی، وہ مجبوری کا دور تھا، اس میں لوگوں نے کیا ہے۔ آج کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اس سے الٹ بات ہو گئی ہے۔ جس زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں، اس زمانے کا انسان، اس کے اندر اتنی استعداد ہی نہیں ہے، وہ اب اتنا طاقتور ہی نہیں رہا کہ ان مشکل طریقوں پر عمل پیرا ہو سکے۔ یعنی جو تصوف تھا بھی، یہ کوئی یہ والا تھوڑی تھا کہ جناب ایک صاحب گجرخان میں بیٹھ گئے، جناب میں صوفی بن گیا ہوں، اور ایک لاہور میں بیٹھ گئے میں بھی صوفی ہو گیا ہوں، تیسرے جنگ میں بیٹھ گئے وہ بھی صوفی ہو گئے ہیں۔ تو وہ بھائی جا کے جنگلوں میں بیٹھتے تھے خانقاہ لے کے، نہ کھانا نہ پینا، اور وہ کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے، اور کپڑے بھی وہ پہنتے جو تکلیف پہنچاتے۔ یہ تو سارے عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان کی جناب بلڈنگیں، آسائشیں، سب اپنے اپنے فارم ہاؤس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیں صوفی۔ وہ صوفی اور ان صوفیوں میں کیا جو ہے آپس میں ربط و تعلق۔ اور دوسرے جو میں اصل بات کہنا چاہتا، آج کا انسان یہ سب کچھ گوارا، یعنی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ دیکھیں اپنے اپنے ماحول کی، اپنے اپنے وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب ان سے بھی اگر کوئی غلط معنی نہ لے لے تو بہرحال اب بتانی پڑے گا، مجھے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس دور میں تم ہو یہ ایک بہترین دور ہے۔ اس دور میں تم میں سے اگر کوئی دین میں 10% بھی عمل کم کرے گا نا، وہ مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ ایک دور آئے گا، بڑا مشکل دور آ جائے گا، اس میں اگر کوئی دین پہ 10% بھی عمل کر لے گا، نجات پا جائے گا۔ اچھا، اب آپ پہلے اس کو یہ 10% کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں نا 10% کیا ہوگا۔ میں ایک موٹی بات آپ کو بتاؤں، 10% وہ ناپ تول میں آنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ مطلب نمازیں 5 ہیں نا، ناپ میں آتی ہیں تو گنی جا سکتی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا 10% کا مطلب 2 دنوں میں ایک نماز پڑھنا ہو۔ اگر یہ معنی لیں گے تو بالکل غلط لیں گے نا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ روزے 30 ہوتے ہیں تو 10% کا مطلب کیا ہوگا؟ 3۔ تو اگر کوئی یہ معنی لے لے تو آپ کی عقل مانتی ہے کہ اس نے صحیح معنی لیے؟ تو میں ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھ، ہر وہ شے جو ناپی جا سکتی ہو یا تولی جا سکتی ہو، گنی جا سکتی ہو، اس 10% کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پوری کی پوری رکھنی پڑے گی، نمازیں 5 پڑھنی پڑیں گی، روزے 30 رکھنے پڑیں گے، حج جس پہ فرض ہوگا اسے ادا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ 10% دین کون سا ہے جو ناپ تول میں نہیں آتا؟ وہ کیا نہیں آتا؟ محبت نہیں آتی، ایثار نہیں آتا، ایمان نہیں آتا۔ ناپنے تولنے کی ایمان حقیقی ناپ تول میں تو نہیں آ سکتا نا۔ تو دین کا وہ اصل میں یہ جو ناپ تول میں نہیں آ سکتا، بڑا دین یہ ہے جس کا اب کسی کے خلوص کو آپ کیسے پہچانو گے، کتنا ناپو گے؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ناپ تول میں نہیں آتا یہ ہے اصل میں یہ 10%۔ اور یہ اچھا، میں اب ایک اور حدیث بھی سنا دوں، چلیں آپ اور بھی خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو وہی ترجیحات اور حکمت، دین کی حکمت کیا ہے، دین کی ترجیحات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اپنے ظروف و احوال اور اپنے زمانے کو پہچاننے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور ہوگا، اس میں بے حیائی بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ لوگ راستے کے اوپر بدکاری کریں گے۔ اب دیکھیے اسلام کا اصل تقاضا کیا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کو آپ پکڑیں، سزا دیں، سنسار کریں۔ اور یہاں کیا ہے، جو ان سے یہ کہہ دے گا کہ رستہ تو چھوڑ دو بھلے آدمی، کنارے ہو جاؤ، رستہ چھوڑ کے یہ کام کرو، یہ نہیں کہہ رہا کام چھوڑ دو، کام کرو بھائی لیکن رستہ چھوڑ کے کرو، وہ جنتی ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس کا ایمان ابو بکر جیسا ہوگا۔ اور وہ آ رہا ہے دور ابھی، یعنی پرویز مشرف کے دور میں یہ بات کہہ دی گئی تھی پولیس والوں کو کہ تم نے کسی کو نہیں روکنا ہے، اور میں نے آئی جی کا بیان خود پڑھا، اپنی آنکھوں سے اخبار میں پڑھا
کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، یہ جب لوگ مری کی طرف جاتے ہیں نا، پولیس والے پوچھتے ہیں یہ مطلب نکاح نامہ دکھاؤ یا یہ وہ ساتھ کون ہے، اگر تم سے کوئی پولیس والا یہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، یعنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہیں، تو اسے کہو تمہاری بہن ہے۔ تو جب یہ چیزیں اور کھل جائیں گی تو پھر کہنا مشکل ہو جائے گا یا نہیں؟ میں اس موقع پہ آپ سے کیا سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے نا، یہ دین کا یہ والا پہلو ہے، اس کے درجے ہیں۔ حضور کے دور میں کچھ اور تھا، آج آ کے کچھ اور ہو گیا۔ جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں اس وقت، تو یہ 10% اور یہ سڑک کے کنارے سے کنارے ہو جاؤ کے درمیان میں ہے نا کہیں۔ وہ والا دور ابھی آیا نہیں، چلیں اچھا ویسے امریکہ چلے جائیں تو اس میں چلے جائیں گے اسی دور میں، جو کہانیاں سنتے ہیں، یا برطانیہ میں جائیں تو وہاں تو کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے نا کیٹو، تو ان کا حق ہے، پولیس کیس ہو جائے گا۔ تو ایک اور یہ بھی ہے نا، می ٹو تے ہراسمنٹ تے پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ نئی مصیبت آ جائے گی، تو اور جینڈر ڈسکریمنیشن اور کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ تو یہ تو چلیں ہمارے ملک میں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان دو حدیثوں کے درمیان جی رہے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ میں نے ایک تیسری حدیث بھی سنا دی تھی، ایک مولوی صاحب بڑے خفا ہو گئے تھے، وہی ہمارے شیخ صاحب جو ہوتے تھے، تو لیکن یہ کہ مانتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن یہ کہ پھر خفا بھی ہوتے ہیں کہ بیان کیوں کیے۔ میں سوچتا ہوں یہ محدث ہوتے یہ ساری حدیثیں کہیں کھو کھاتے ڈال دیتے، جو آج ناراض ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کیوں بیان کی ہے، وہ اس حدیث کو کتاب میں لکھنے دیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو پہلی رکعت میں مصر کا اصحاب کر لیتا ہوں، دوسری میں جو ہے نا یہ اب وہ بہت سخت ناراض ہو گئے اس سے کہ بھئی یہ حدیث تم نے بیان کیوں کی ہے، یہ کہا کیوں ہے؟ میں نے کہا یار میں نے پبلک میں نہیں کہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اب مسئلہ سمجھیں، ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک دین ہے، اس دین کے خلاف حدیث بھی ہو تو ان کی خواہش ہے یہ بیان نہ کی جائے، آیت بھی ہو تو نہ کی جائے۔ اب جب سے رجوع الی القرآن کی تحریک کچھ لوگوں نے اٹھائی، قرآن عام ہو گیا، مجھے بھی پتہ ہے وہ بھی ہے، اب وہ تو انہیں چلتا نہیں ان کی وہ والی بات، پھر حدیثیں بھی عام ہو گئیں، وہ بھی نہیں چلتی، اب وہ گوگل نے عام کر دی۔ اب یہ چلے گئے اسلاف پہ، وہ تو اتنا بڑا جنگل ہے ادھر، کون کون سی جھاڑی کے ساتھ آپ جا کے الجھیں گے، کدھر سے ڈھونڈیں گے کس نے کیا کہا تھا، کس نے کیا کہا تھا۔ اب ادھر ہی سرایتی میں جو ہے نا غوطے کھاتے رہو، گھومتے رہو، تو وہ اس لیے پکڑ کے اسلاف کے جنگل میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے اپنے پسندیدہ دین پر تاکہ چلا سکیں۔ وہ ہمیں کیا معلوم، ایک بزرگ نے اگر وہ بات کہی ہے تو دوسرے بزرگ نے اس کے برعکس بات بھی کہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں غامدی صاحب کتنی الٹی باتیں کرتے ہیں لیکن ہر بات کو اسلاف سے ثابت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ امام ابن فلانے نے یہ بات کہی تھی، تو وہ تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہ علم ہے یا جو بھی ہے اسے کہیں کہ آپ جو بات بھی کہیں گے وہ کسی نہ کسی امام سے تو ثابت ہو ہی جائے گی۔ ساری شیعوں کی فقہ بھی ثابت ہو جاتی ہے ہمارے 4 اماموں سے، وہ کوئی 1-2 چیزیں ہی رہ جاتی ہیں جو نہیں ہوتی، اس کے اندر ہی ہے وہ بھی سارا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کا اپنی پسند ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی صرف وہی چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی پسند کے مطابق ہوں، دوسری ساری وہ غائب کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس جگہ پہ جا کے اس دلدل میں اتارتے ہیں کہ جہاں ان کی بادشاہت ہے، وہ کہیں جی فلاں بس اسلاف کی یہ رائے ہے، اب مجھے کیا پتہ کہ اسلاف کی رائے اس کے برعکس بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ میری کمزوری کی جگہ ہے اور یہ ان کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہے یہاں پہ، اور وہ اس پچ پہ لا کے کھلانے کی کوشش کریں۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس حدیث سے اتنا ناراض ہوئے الرجی کو، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ وہ جو نظام الدین اولیاء سے کہی گئی تھی کہ انہوں نے جب اپنی کسی بات کے حق میں ایک حدیث پیش کی تو شیخ الاسلام جو اس وقت بادشاہ کے دربار میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مقلد امام ابو حنیفہ ہو، آپ کو حدیث سے کیا غرض۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، جن ظروف و احوال میں رہ رہے ہیں، اس میں اب یہ تقاضا کرنا کہ تمہارا تزکیہ وہ والا ہو جو صحابہ اکرام کا تھا، تو بھئی یہ مرغیاں کھا کے تو ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو مطلب یہ جو کچھ ہمیں کھانے کو ملتا ہے، جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، جتنی اینٹی بائیوٹکس کھانی پڑتی ہیں، اس کے بغیر بعد یہ کتنا کیسے ممکن ہے؟ اس میں کیا خناس آ جاتا ہے ہم تو نہیں جانتے۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ پہلے جو اتنی سخت سخت عبادتیں لوگ کر لیتے ہیں، ریاضتیں جا کے جنگل میں بیٹھے ہیں، سردی میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، اچھا
وہ اتنی سردی مائنس والی پڑ رہی ہے وہ نہ بھی رہے ہیں، انہوں کچھ نہیں ہونا، دریا پار کر رہے ہیں. تو وجہ سمجھ لیں، پہلے جو کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ویسے ہی مر جاتا تھا. سروائیول آف دا فٹسٹ، مطلب سردیاں آئیں، سردیوں سے تحفظ کے اتنی چیزیں ہی نہیں تھیں. بچے گا وہی جو بڑا ٹیٹھ منڈی ہوئے گی، وہ بچے گا، باقی مریں گے. اب وہ جب جوان ہوگا تو وہ عام آدمی تھوڑی ہے، وہ تو غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی ہے جو اتنے مشکل ماحول میں سروائیو کر گیا ہے. باقی تو سب نیچرل سلیکشن ہو گئی، گئے، چھٹی، ختم. اب یہ ہے کہ جو بالکل بچنے کے قابل نہ ہونا اس کو بھی وہ رکھ دیتے ہیں، وہ جو ہے نا انکیوبیٹر میں، اور وہاں پہ وہ جناب اس کو فرینڈلی ماحول دے کے اس کو بھی نہیں مرنے دیتے. باقی جناب یہ آپ کو جناب خسرے کی بیماری، خناس، فلانا فلانا، سب کا علاج موجود، ویکسینیشن، یہ وہ کرا کے جس نے بالکل نہیں وہ بھی بچ گیا. اب یہ جب بڑا ہو گیا جناب 15 20 سال 25، آپ اسے کہو تم وہ والی ایکسرسائزیں کرو، یہ کدھر کرے گا؟ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کے اندر اس کے یعنی اس زمانے میں کسی کے 150 سال کے بعد جا کے جتنے اعصاب کمزور ہوتے ہوں گے، یہاں 25 سال کے بعد بندے کے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ پیدائشی کمزور ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں بھی صحیح غذا نہیں ملی ہے. وہ ابھی پچھلے دنوں ایک کسی کی بات مشہور ہوئی کہ اس کو کسی نے کہا کہ بھائی وہ یار دودھ خالص دے دینا، 200 روپے لے لینا لیٹر کے. اس نے کہا جناب اگر آپ کو خالص دودھ چاہیے تو وہ تو خالص تو کٹے کو بھی نہیں نصیب ہوتا. تو اس لیے کہ بھینس کی غذا بھی خالص نہیں ہے نا، اس کو بھی وہ سارے کیمیکل جا رہے ہیں تو اس کے دودھ میں آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب وہ والا نہ آپ کا تزکیہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کا ہوا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سارے مسائل غذاؤں میں آ چکے ہوئے ہیں، حالات میں آ چکے ہوئے ہیں، شخصیات اب وہ والی مشقتیں اٹھانے والے جسم نہیں رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا لگزوریس لائف کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے پھر وہ اب کوئی خانقاہ ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ والی خانقاہ جو خانقاہیں ہوتی تھیں، نہ وہ والے اب سلوک ہیں، نہ وہ والے اب جو ہے نا وہ پیر ہیں، شیوخ ہیں. اب تو زاغوں کے تصرف میں وہ قابو کے نشیمن ہوا، ادھر بھی یہ کہانی بن گئی ہے. اس کی اصلیت تو جو ہے سو ہے، لیکن یہ کہ اب وہ بندے ہی نہیں ہیں، اب تو سب دکانداریاں چل رہی ہیں. تو اس لیے بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے نا، زیادہ جو ہر ایک کو اپنی اپنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے مطابق، کہ وہ 10% والا بھی جو ہے نا کر لے تو ٹھیک ہے، اس کی وسعت کے مطابق اتنا ہی تھا اس نے کیا، کر لیا. تو اس کا موٹے موٹے اصول یہ ہیں، فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں ہیں. اور فرائض میں وہ فرائض دینی کا جامع تصور، اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اور نیت، خلوص، اخلاص وہ میں پہلے بتا چکا کہ یہ شہرت کے لیے نہ ہو، یہ اپنی تعلقات بنانے کے لیے نہ ہو، یہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے ہو. سبحان اللہ.